دکنی زبان کے مایہ ناز اور عہد ساز شاعر سلیمان خطیب کے بارے میں مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ اظہار خیال کروں۔ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا۔ میں ایک ادنا سا مزاح نگار ہوں اردو کا، مگر سلیمان خطیب کے افراد خاندان کی خواہش ہے کہ میں اس موقع پر، جبکہ ان کا کلام خود انہی کی آواز میں پیش کرنے کی غرض سے ایک آڈیو کیسٹ تیار کیا جا رہا ہے، اس کے پیش لفظ سمجھیے یا اس کا پہلا مکالمہ سمجھیے، وہ ادا کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں خطیب بھائی کے بارے میں کچھ اظہار خیال کروں۔ سلیمان خطیب کو اب یاد کرنے بیٹھا ہوں تو 60 برس پرانا وہ وقت یاد آ رہا ہے جب سلیمان خطیب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میری عمر یہی کوئی 16-17 برس کی ہوگی جب میں انٹرمیڈیٹ کالج میں پڑھتا تھا، اور سلیمان خطیب نے ہم کو ایک ڈرامے کی اداکاری کے لیے ان کی خدمات ہمارے کالج نے حاصل کی تھی، اور وہ اس ڈرامے کے ہدایت کار کے طور پر آئے تھے۔ اس وقت تک سلیمان خطیب شاعر کی حیثیت سے ابھی مشہور نہیں ہوئے تھے، بلکہ شاعری بھی شروع نہیں کی تھی۔ وہ گلبرگے کے ایک ادب دوست اور نوجوان اور فعال آدمی کی حیثیت سے، انسان کی حیثیت سے سرگرم تھے۔ سلیمان خطیب اس اعتبار سے میرے مشفق بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، بزرگ دوست بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور میں کیا ان کے بارے میں کیا عرض کروں، اس لیے کہ ان کی شخصیت کی اتنی جہتیں تھیں کہ ان ساری جہتوں کو سمیٹنا بڑا مشکل ہے۔ سلیمان خطیب دکنی زبان کے ایسے معناس شاعر رہے کہ جس کی مثال دکنی ادب میں بہت مشکل سے ملے گی۔ 60 کی دہائی میں وہ اچانک وہ ایک شاعر کی حیثیت سے نمودار ہوئے۔ جگہ جگہ ان کے کلام کے چرچے ہونے لگے، دھوم مچ گئی، اور ساری ادب کی دنیا میں، چاہے وہ دکنی ادب کا ماحول ہو، چاہے یو پی کا ماحول ہو، چاہے بلکہ جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، چاہے وہ سلیل زبان ہو، چاہے دکنی زبان ہو، وہاں وہاں سلیمان ادیب کی آواز گونجنے لگی۔ سلیمان ادیب کے کلام میں جو پختگی ہے، جو ایک وارفتگی ہے، اور سلیمان خطیب کے ہاں ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی نمایاں خصوصیت مجھے نظر آتی ہے، ان کے کلام کا جو پہلو ہے وہ ایک رسی کی طرح ہوتا ہے۔ رسی جیسے بڑھتی جاتی ہے، رسی کے دو اگر ڈورے ہوں تو ان کو جس طرح بانٹا جاتا ہے، وہ دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو سلیمان خطیب کے ہاں جو شادمانی ہے، جو دکھ ہے، جو درد ہے، جو ہنسی ہے اور خوشی ہے، وہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے، منٹوں میں وہ ہنساتے ہنساتے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلواتے کے اہل تھے۔ ان میں وہ قدرت تھی کہ بات میں بات کچھ ایسی پیدا کر دیتے تھے، اور کوئی ڈرامائی موڑ کچھ ایسا اختیار کر لیتے تھے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی تھی۔ سلیمان خطیب میں کی جو انفرادیت تھی، ان میں جو انفرادیت تھی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ ان کی ایک لائن بھی اگر کہیں پڑھ کے سنا دیجئے تو آدمی پڑھ کے سمجھ لے گا کہ یہ سلیمان خطیب کا لکھا ہوا ہے۔ موضوعات کا تنوع سلیمان خطیب کے ہاں بہت تھا۔ وہ زمانے کے دکھ درد کو جس سنجیدگی سے، جس اہتمام سے، جس سلیقے سے، اور ایک انسانی ہمدردی اور دل کے ہمدردی کے زیر اثر اس کو قبول کرتے تھے، سارے اثرات کو، چاہے مختلف کردار وہ پیش کر رہے ہوں کسی نظم میں۔ اور وہ چونکہ بنیادی طور پر ڈرامے کے آدمی بھی تھے، ڈرامے کی ہدایت کاری کے فن پہ ان کو بڑا عبور حاصل تھا، اسی لیے وہ اپنی نظموں میں اور اپنی تخلیقات میں وہ ان چیزوں کو، ڈرامائی عنصر کو ضرور پیش کرتے تھے۔ اور ایسا اچانک ایک ڈرامائی عنصر سامنے آ جاتا تھا کہ آدمی دنگ کرتا تھا، حیرت میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ اس پہ ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے۔ تو ایسا فاصلہ سچے غم کی حد ویسے بھی سچی ہنسی سچے غم کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ سلیمان خطیب نے اس فن کو پا لیا تھا، اور جگہ جگہ ان کے کلام میں یہ نمونے آپ کو ملتے ہیں۔ سلیمان خطیب کی بعض چیزیں، بعض نظمیں، انہیں میں دنیا کی بہترین نظموں میں شمار کرتا ہوں۔ جیسے پگڈنڈی کو میں فطری یا قدرتی شاعری کا ایک بہترین نمونہ سمجھتا ہوں، یعنی زبان بلا لحاظ زبان اور بلا لحاظ ادب میں اسے بہت اونچے درجے پہ رکھتا ہوں۔
سلیمان خطیب نے انسانی نفسیات کو جس طرح اپنی نفسیات میں اپنی شاعری میں پیش کیا، نفسیاتی مسائل کو، الجھنوں کو جس طرح سلجھانے کی کوشش کی، وہ سلیمان خطیب کا ہی حصہ تھا۔ سلیمان خطیب کی 20 نظمیں، 20 شعر لوگوں کو زبانی یاد ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب ان کا کلام خود ان کی آواز میں آپ سنیں گے، کیونکہ ان کے کلام پڑھنے کا انداز بھی بالکل مختلف تھا۔ بہت کم شاعروں کے حصے میں یہ مختلف انداز بیان آیا ہوگا جو سلیمان خطیب کو نصیب تھا۔ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان بھی اسی کا اور ذکر بھی اس پریوش کا، تو لطف دو بالا، سے بالا، چوبالا ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سلیمان خطیب کے بارے میں یہ جو کیسٹ انہی کی آواز میں تیار کیا جا رہا ہے، وہ دنیا بھر میں مقبول ہوگا اور ان کی شاعری ہمیشہ سنی جائے گی اور یاد رکھی جائے گی۔ سلیمان خطیب میموریل ایجوکیشنل کلچرل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ، گلبرگہ، انڈیا۔